کل رات 11:41 سے لے کر اب تک پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن جاری ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بہت سی جگہوں پر اس کی بحالی ہو گئی ہے اور کمپنیوں کے ترجمانوں اور حکومت کے ترجمانوں کا کہنا یہ ہے کہ بڑی تیزی سے اس کی بحالی کا کام جاری ہے، جبکہ خود بجلی کے جو منسٹر ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا اور 50 سے ایک دم 0 کے اوپر جو فریکوینسی تھی وہ گر گئی، اور یہ ابھی تک معلومات کرنے کی کوشش، تحقیقات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بجلی کا یہ جو بریک ڈاؤن ہے یہ پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات، فیصل آباد، لاہور، ملتان، بھاولپور، حیدرآباد، کراچی، یہ اس جیسے بڑے شہروں میں اگر ہوا تو چھوٹے سے چھوٹے شہر میں ہوا، گاؤں تک میں ہوا، اور وہاں تو ابھی بحالی جو ہے وہ دیر سے ہوگی۔ خود کمپنی کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ چھوٹے شہروں میں اور گاؤں وغیرہ میں تو یہ بجلی کی بحالی جو ہے یہ ذرا دیر سے ہوگی، بڑے شہروں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ذرا تیزی سے بحالی کر دی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کے بحران، بجلی کے شٹ ڈاؤن، اسی قسم کے بریک ڈاؤن یا لوڈ شیڈنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس کے بہت عادی ہیں۔ گرمیوں میں اس قدر خوفناک قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو بس ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور اسی طرح سردیوں میں بھی ہوتی ہے۔ بلکہ بجلی کیا، گیس کی لوڈ شیڈنگ آج کل جاری ہے۔ بیشتر جگہوں پر گیس جو ہے وہ اس کی سپلائی جو ہے وہ آپ یہ کہیے لوڈ شیڈنگ کی نوعیت آ گئی ہے۔ اس قدر دھیرے ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں، لکڑیوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جب اس قسم کے بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں، جب اس قسم کے بحران آتے ہیں یا کوئی بہت ہی شدید مسئلہ پیش آتا ہے، تو عمومی طور پر ہمارے ہاں جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ وہ فوراً جو گزشتہ حکومتیں ہوتی ہیں، ماضی کی حکومتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ الزامات ڈال دیتے ہیں، بڑے لمبے لمبے اسٹیٹسٹکس پیش کرتے ہیں، وزیر آ کر بڑی لمبی لمبی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی سارا قصور جو ہے وہ گزشتہ حکومت میں، اور ہمارے پاس ہم نے تو بہت ہی ہمارے پاس کم ٹائم ہے، جیسے کہ یہاں بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ حکومت بھی بالکل یہی کر رہی ہے کہ 2.5 سال کے بعد بھی بجائے اس کے کہ وہ کوئی ذمہ داری قبول کرے، وہ ہر معاملے کے اندر، خواہ وہ ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو، خواہ وہ معصوم جانوں کا ضیاع ہو، یا لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوں، یا آٹے چینی یا اور دوسری چیزوں کی مہنگائی کے مسائل ہوں، یا اب جیسے کہ یہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہے، تو عام طور پر حکومت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فوری طور پر یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہے کہ ماضی کے اندر جو حکومت تھی اس نے چونکہ صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس لیے یہ سارے لوگوں کو یہ مصیبتیں بھگتنے پڑ رہی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو سامنے ہوتا ہے، آپ کے جو حکومت کے لوگ سامنے ہوتے ہیں، جو وزیر اعظم ہوتے ہیں اور ان کی کابینہ ہوتی ہے، وزیر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہائی لیول کے ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے ہوتے ہیں اور دوسرے اداروں کے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ اس بات پر کوئی آدمی تسلی نہیں کر سکتا اور نہ اس بات پہ خوش ہو سکتا ہے کہ جی گزشتہ حکومتوں نے جو چونکہ کچھ نہیں کیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور صبر سے بیٹھ جانا چاہیے۔ نہیں، سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا اس بات کو ایویلویٹ نہیں کیا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کے کیا امکانات ہیں، اور آپ نے اپنی اچھی گورننس کے ذریعے اس چیز کو کیوں یقینی نہیں بنایا کہ وہی کام جو کہ گزشتہ حکومتوں میں ہوا تھا۔ اب آپ کہیں گے 6 مرتبہ گزشتہ حکومت میں بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس سے پہلی والی حکومت کے اندر 10 مرتبہ ہوا تھا، اس سے پہلی والی حکومت کے اندر لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ 20-20 گھنٹے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ اس سے کیا لوگوں کو تسلی ہوگی اور کیا لوگ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ جی موجودہ، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ گزشتہ حکومتیں کرتی تھیں، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ آپ کیسے پھر یہ کلیم کریں گے کہ آپ کی گورننس جو تھی وہ بہتر تھی؟ اس میں ہم 2-3 باتوں کی جانب اشارہ کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں جو کہ تمام ملکوں کی گڈ گورننس کے لیے لازم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری حکومت جب آتی ہے تو اس کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوتا، بلکہ آنے والی حکومت اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتی ہے کہ ہم نے گزشتہ تمام جو حکومت کی پالیسیاں تھیں ان کو ختم کر دیا اور اس کو بالکل صفر سے اب ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں اور اب ہم کریں گے۔ تو جب آپ
اگر وہ حکومت جو ہے وہ 30ویں صدی پہ بھی پہنچی ہوئی ہے، بہت سارے اس کے مشکلات کا سامنا کرنا، لوگوں نے بڑی تکلیفیں ہوئی، تو مگر 30ویں صدی پہ تو ہے، تو آپ پھر 30ویں صدی سے آگے لے جائیں، 50 پہ لے جائیں، 60 پہ لے جائیں، 70 پہ لے جائیں، یا جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں، اور پھر اگلی حکومت کے لیے وہ آسانی لے کے جائیں، کیونکہ لوگ تو وہیں کے وہیں موجود ہیں اور ملک تو وہیں کے وہیں موجود ہے۔ یہ کہ پھر ہم زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں سے ایگری نہیں کرتے۔ توانائی کے شعبے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے شعبے ہیں، تعلیم کے شعبے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے ہیں، اس میں آپ جتنا کام ہو چکا ہوتا ہے اس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں آپ، یہ نہیں کہ آپ سارا تسلسل کاٹ کے صفر کر کے اور صرف یہ کہ دوسری حکومتوں پر لان تان کر کے یا ان کی خرابیاں گنوا کر جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم صفر سے سٹارٹ کیے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ نہیں تو بڑی سمپل سی بات ہے، یہ پاور ہاؤس کیا ہمیشہ سے موجود نہیں ہیں جب سے حکومتیں بنی ہیں، اور کیا یہ بڑھ نہیں رہے ہیں؟ کیا سڑکیں موجود نہیں ہیں؟ کیا گاڑیاں کی تعداد میں ہر حکومت کے اندر اضافے نہیں ہوئے؟ کیا جو تعلیمی ادارے یونیورسٹیز ہیں وہ وہی ہیں جو پاکستان بننے کے وقت میں موجود تھیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف دل کے بہلاوے کے لیے ہیں، اور یقینی بات ہے اب عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ اس قسم کی بات۔ دوسری بات کہ ہر شعبہ جو ہے اور ہر جو محکمہ ہے اس کے جو وزیر ہیں خاص طور پہ، وہ اپنا کام ہی کریں، بجائے اس کے کہ وہ بیان بازیوں میں دوسرے محکموں کی اور حکومت کے ڈیفنس کے اندر لگ جائیں، دوسرے معاملات کے اندر۔ ان کو چاہیے کہ وہ سارا کنسنٹریشن جو ہے، اگر کسی آدمی کو بجلی کا محکمہ دیا گیا ہے تو اس کی کارکردگی سال بھر بعد یا 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اس بات پہ جانچی جائے کہ اس کے محکمے نے کیا کیا ہے۔ ریلوے کے وزیر کی کارروائی اس بات پہ جانچی جائے کہ اس کے محکمے نے کیا کیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر والے کی اس بات پہ جانچی جائے کہ لا اینڈ آرڈر کے اندر کیا ہوا ہے۔ تعلیم والے کی اس بات پہ جانچی جائے کہ تعلیم والے نے صحت، یعنی دوسرے الفاظ میں ہر محکمے کا وزیر اپنا کام کرے اور اس کے نیچے جو حکام ہیں وہ بھی اپنے اپنے کام کریں۔ کسی کو خوش کرنا، کسی کو خوشامد کرنا، نمبر آگے بڑھانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ہمیں کم از کم 21ویں صدی کے 21ویں سال کے اندر تو ختم کر دینا چاہیے۔ ملک کو بنے ہوئے 72 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم بہت سارے دعوے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دنیا کی ایک بہترین قوم ہے، ہمارے میں اتنا غیر معمولی پوٹینشیل ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے جو وہ ہیں ہماری جو خاصیتیں، ہم دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، اور ہمارے میں اتنا غیر معمولی قسم کا ٹیلنٹ ہے، اور ہم ابھی بھی بیشتر ممالک سے بہت بہتر ہیں، اور ہم مثالی ہیں۔ تو کیا ہم مثالی ہیں اگر ہم اپنے لوگوں کو مطمئن نہیں کر پاتے اور ہم ایک تسلسل قائم نہیں رکھ سکتے اپنی پالیسیز کے درمیان، خاص طور پہ ان شعبہ جات میں جن کا کہ ہم نے آپ کو پوائنٹ کیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان شعبہ جات کا سیاست سے۔ ان شعبہ جات کا اور محکموں کا ڈائریکٹلی، جیسے بجلی، صحت اور انوائرمنٹ اور توانائی وغیرہ ہیں، ان شعبوں کا تعلق براہ راست عوام کی سہولتوں سے ہے۔ ٹرانسپورٹ اور سڑکوں وغیرہ کا مواصلات کا جو تعلق ہے وہ براہ راست لوگوں کی سہولتوں سے ہے، اس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے۔ تو ہمارے کو اس بات کی طرف اب توجہ دینا چاہیے کہ ہم یہی اپنا وہ بنائیں، اور اور یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر آتی ہیں معیشت کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معیشت کا تسلسل جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، اور اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم 0 سے سٹارٹ لے رہے ہیں یا ہم 10 سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بالکل سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ کہاں ختم ہو چکا ہے؟ کیا لوگ جو تھے وہ بالکل صفر سے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اس حکومت کے آنے کے بعد، یا گزشتہ حکومت کی شروعات کے اندر، یا اس سے پہلی حکومت کی شروعات؟ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا، لوگ بالکل عام چل رہے تھے۔ آپ آئے تھے صفر سے، آپ نے سٹارٹ کیا تھا، آپ کی انتظامی جو صلاحیت تھی وہ صفر سے سٹارٹ ہوئی تھی، آپ نے پہلا کام کیا۔ لیکن اگر آپ وہ تسلسل برقرار رکھیں گے، ہر شعبے کے اندر ہر کنٹینیوٹی برقرار رکھیں گے، کیونکہ بہرحال اس ریاست کو اور ملک کو اور اس قوم کو تو اسی طرح چلنا ہے۔ وہ لوگ تو وہی موجود ہیں، اگر وہ آپ کے آنے سے پہلے 20 سال کے تھے تو وہ 22 سال کے ہو جائیں گے، اگر وہ 30 سال کے تھے تو وہ 32 سال کے 35 سال کے ہو جائیں گے۔ تو ان کی زندگیوں میں تو یہ جاری ہے، ان کی زندگی ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پھر دوبارہ آپ کے آنے کی وجہ سے صفر سے سٹارٹ کریں؟ تو
تو یہ چیزیں جو ہیں اب ہمیں ختم کر دینی چاہیے، اور صرف توجہ ہماری لوگوں کی خوشحالی، ان کو سہولتیں پہنچانا، اور یہ ہر چیز سے بلند ہو کر ہمیں کرنا چاہیے۔